ابھی بیچ میں بہت جگہ باقی ہے، براہ کرم آگے تشریف لائیے، دوسروں کا خیال کیجیے، ذرا سا تھوڑا سا صبر و تحمل سے کام لیں، تھوڑی سی تکلیف ہوگی آپ کو یقیناً، لیکن یہ سب مومنین جناب فاطمہ کو پرسہ دینے کے لیے تشریف لائے ہیں، تو ان کو ذرا اکوموڈیٹ کیجیے، آپ بھی آگے آئیے تاکہ باقی لوگ بھی اندر آ سکیں۔ ایک اور باوز بلند صلوات۔ جو حضرات باہر ہے وہ اندر آ جائیں تاکہ یہاں کی جگہ بھر سکے، پھر باقی لوگ ہال وے میں بیٹھیں گے۔ زحمت فرمائیے، تشریف لائیے اندر۔ اور محمد و آل محمد پر درود بھیجنے کی بات جاری رکھیے۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، اعلان کیا جا چکا ہے، جو بقیہ پروگرام ہے اس کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی کہ اردو کی مجلس کے بعد علم اور تابوت کا جلوس برآمد ہوگا، ماتم ہوگا باہر، جس کے بعد فاقہ شکنی ہوگی، اور 5:30 بجے قبرستان میں مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ جن لوگوں کو قبرستان کا ایڈریس چاہیے وہ علی عباس عابدی سے یا کسی ڈائریکٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور یہاں پر بھی آپ کو وہاں کے ڈائریکشن کے پرچے مل جائیں گے میز کے اوپر، یا آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے بھی جا سکتے ہیں تاکہ وہاں وقت پہنچ سکیں۔ اس کے بعد مغربین کی نماز، اور مغربین کی نماز کے بعد شام غریبہ منعقد ہوگی۔ یہاں پر آپ سے درخواست ہے کہ وقت سے تشریف لائیں تاکہ وقت پہ نماز کا بھی اہتمام ہو سکے اور مجلس سے شام غریبہ بھی ہو سکے۔ ہمیں احساس ہے کہ جگہ کی تنگی ہے، شدید گرمی ہے، آپ لوگوں کو تکلیف بھی ہو رہی ہے، لیکن یہ تصور کیجئے کہ جس کا غم منانے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں وہ کس اذیت کے عالم میں ہوں گے، کتنی شدید گرمی تھی، کیا حالت تھی، 3 دن کی بھوک اور پیاس تھی۔ یہاں تو پانی بھی ہے، ایئر کنڈیشن میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سے ان کا غم منا رہے ہیں۔ اس لیے اگر تھوڑی بہت آپ کو تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو تو براہ کرم اس سے درگزر کیجیے۔ ایک درخواست تو آپ سے یہ بھی ہے کہ جب جلوس کے بعد ماتم ہوگا، زنجیر زنی ہوگی، تو براہ کرم اس کی تصاویر نہ بنائیے، کوئی ویڈیو نہ بنائیے، اس لیے کہ وہ ایک بڑا ادارے کا اور ماتم گساران کا ایک نجی سا مسئلہ ہوتا ہے، ان تصاویر کی تشہیر مناسب نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس سلسلے میں احتیاط برتیں اور کوئی تصویر، کوئی ویڈیو نہ بنائیں، نہ کسی کو بنانے کی اجازت دیں۔ اگر آپ کے قریب بھی کوئی بنا رہا ہے تو اسے درخواست کریں کہ براہ کرم یہ نہ کریں، اس لیے کہ اس کو ڈالنا سوشل میڈیا پر انتہائی غیر مناسب بات ہوگی۔ پھر جمعرات کے روز سوئم کے مجلس یزید آرائے جعفریہ میں منعقد ہوگی، اسی ٹائمنگ سے نماز مغربین اور اس کے بعد مجلس رضا منعقد ہوگی سوئم کی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس میں پابندی وقت سے تشریف لائیں اور مادر حسین کو اپنا پرسہ دیں امام حسین کے سوئم کے موقع پر۔ ایک اور باوز بلند صلوات۔ ابھی کچھ لوگ اور آ رہے ہیں، ذرا سے لوگ سیٹل ہو جائیں تو پھر مجلس کا آغاز کرتا ہوں تاکہ پھر مجلس میں ڈسٹربنس نہ ہو۔ آپ لوگ ذرا صلوات بھیجتے رہیے تاکہ آج کے دن کی عبادت جاری رہے۔
शबाद हुसैन साहब से दरख्वास्त करूँगा वो तशरीफ़ लाएँ। एक और ऐलान ये है कि अब पार्किंग इस इदारे की पार्किंग लॉट से बिल्कुल फुल हो चुकी है, तो अब वो पार्किंग के लिए शटलिंग करवाई जा रही है। तो जो लोग गाड़ियाँ लेकर आएँ वो यहाँ पर वॉलंटियर्स के हवाले कर दें और वो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएँगे, कहाँ जाना है वहाँ से आपको लेकर आ जाएंगे। बराए करम पार्किंग वॉलंटियर्स इस तरह से आपको डायरेक्ट करें, इस तरह से कीजिएगा, इसलिए कि अब वो इदारे के अंदर पार्किंग की कोई जगह मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया आपके ताउन का, हमेशा की तरह हम बहुत शुक्रगुजार हैं। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हुसैन जब की चले बादे दोपहरन को कोई ना था कि जो हुसैन चुपके खड़े थे क़बा के दामन, हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को। सकीना झाड़ रही थी क़बा के दामन को। नासरा था कोई शाह करबला हुसैन जब के चले। फातिहा शहीदाने। चार पांच बनती रहमत है। शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है। आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है। जुल्म की चांद पे ज़हरा के घटा छाई है। उस तरफ लश्करे आदा में सवारा है। या न बेटा न भतीजा न कोई भाई है। या न बेटा न भतीजा न कोई भाई है। बर्छियाँ खाते चले आते हैं तलवारों में। मार लो
ستمگاروں میں برچھیا کر کوئی سینے پہ لگا جاتا ہے، مارتا ہے کوئی نیزہ تو غشا جاتا ہے، بڑھتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے، بند آنکھیں ہیں سر پاک جھکا جاتا ہے، بند آنکھیں ہیں سر پاک جھکا جاتا ہے، گرد زہرا علی گریا گنا پھرتے ہیں، غل ہے گھوڑے سے امام دو سرا گرتے ہیں، غل ہے گھوڑے سے امام دو جہاں گرتے ہیں، زی سے ہوتا ہے جدا دوش محمد کا مکین چمن فاطمہ کا سرد ہے مائل غضبی برچھیاں گرد ہیں اور بیچ میں ہے وردی ہے یہ نزدیک گرے مہر نبوت کا نگی ہے یہ نزدیک گرے مہر نبوت کا نگی پاؤں ہر بار رکابوں سے نکل جاتے ہیں، یا علی کہتی ہے زینب تو سنبھل جاتے ہیں، یا علی کہتی ہے زینب تو سنبھل جاتے ہیں، کوئی سید کا نہیں آہ بچانے والا ہر بے لاکھوں ہے اور ایک زخم اٹھانے والا پیاس میں کوئی نہیں پانی پلانے والا سنبھل کس طرح بھلا برچھیاں کھانے والا سنبھل کس طرح بھلا برچھیاں کھانے والا چرخ سے آگ برستی ہے زمین جلتی ہے مار گرمی کے زباں خشک ہے لو چلتی ہے مار گرمی کے زباں خشک ہے پہلو چلتی ہے کہیں دم لینے کو سایہ نہیں ہے وقت زوال ایٹھی جاتی ہے زباں پیاس کی شدت کمال کبھی زینب کا ہے غمگاہ سکینہ کا خیال دن جو ڈھلتا ہے تو حضرت ہوئے جاتے دن جو ڈھلتا ہے تو حضرت ہوئے جاتے ہیں نڈھال مثل خورشید بدن دو سے تھراتا ہے قمر برج امامت پہ زوال آتا ہے قمر برج امامت پہ زوال آتا ہے آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے جزاک اللہ صلوات محمد وآل محمد حضرات مجھے ایک مرتبہ پھر یہ ناخوشگوار فریضہ انجام دینا پڑے گا کہ میں آپ سے درخواست کروں کہ پیچھے والے حضرات تھوڑا سا اور آگے آ جائیں تاکہ لوگ اکوموڈیٹ ہو سکیں سلوات پڑھتے ہوئے تشریف لائیں تھوڑی زحمت کیجیے تاکہ دوسروں کی زحمت نہ ہو سکے وہ زحمت سے بچ جائیں پیچھے والے حضرات برائے کرم تھوڑا سا آگے آئیں زحمت کریں تھوڑا سا تشریف لائیے آگے براہ کرم آپ لوگ تھوڑا سا موو کریں آگے ایسے تھوڑا سا کھڑے ہو کر تشریف لائیے تاکہ جگہ ہو سکے لوگوں کے لیے
सलवात पढ़ते हुए तशरीफ लाइए। एक और बावज़ बुलंद सलवात। और अब मैं ज़हमत दूंगा अली अस्फ़हानी को तशरीफ लाएं, सलाम पेश करेंगे। अली अस्फ़हानी। जनाब आबिद जाफरी साहब का कलाम पेश खिदमत है। गमो अलम का सरापा हुसैन तन्हा है। गमो अलम का सरापा हुसैन तन्हा है। मियाँ ने लश्कर आदा हुसैन तन्हा है। आबा में बांध के लाता है लाश कासिम को। आबा में बांध के लाता है लाश कासिम को। है पारा पारा भतीजा हुसैन तन्हा है। वो जिससे अहले हरम के दिलों को ढारस थी। वो जिससे अहले हरम के दिलों को ढारस थी। चला गया सूए दरिया हुसैन तन्हा है। ज़ईफ़ बाप उठाए हुए है लाश जवान। ज़ईफ़ बाप उठाए हुए है लाश जवान। कोई नहीं है सहारा हुसैन तन्हा है। बताओ कैसे वो असग़र की कब्र खोदेगा। बताओ कैसे वो असग़र की कब्र खोदेगा। है इसके हाथ
حسین تنہا ہے کوئی نہیں ہے جو تھامے رکاب اسپ حسین کوئی نہیں ہے جو تھامے رکاب اسپ حسین ابا زینب کبریٰ حسین تنہا ہے بڑی وحشت و حسرت سے دیکھتی ہے بہن بڑی وحشت و حسرت سے دیکھتی ہے بہن اٹھا کے خیمے کا پردہ حسین تنہا ہے میاں نے لشکر آدھا حسین تنہا ہے صلوات جزاک اللہ بآواز مدد سلوات اب میں زحمت دوں گا لطف نقوی کو مرثیہ پیش کریں گے لطف نقوی محمد صلوات دیگر صلوات جب پریشاں ہوئی مولا کی جماعت رن میں ہر نمازی کو پسند آئی اقامت رن میں قبلہ دین کیا خزد عبادت رن میں شکل محراب بنی تے شکل محراب بنی تے شہادت رن میں غل ہوا اس کو امام دو جہاں کہتے ہیں تیغوں کے سائے میں شبی تیغوں کے سائے میں شبی تیغوں کے سائے میں شبی رضا کہتے ہیں زینت عرش بری خاک پر افتادہ ہے نہ بچھونا ہے نہ مسند ہے نہ سجادہ ہے شمر خنجر لیے بالی پا
استادہ ہے کوئی اتنا نہیں کہتا کوئی اتنا نہیں کہتا کوئی اتنا نہیں کہتا نبی زادہ ہے خزد سجدے کا ادھر قبلہ دی کرتا ہے نیت ذبح ادھر سے نیت ذبح ادھر سے نیت ذبح ادھر سے خنجر ظلم کو چمکا کے پکارا دشمن بوسگاہ نبوی کاٹوں میں اب یا گردن بولے شہ جس میں تو راضی ہو نہیں جائے سخن حلق یہ حلق نبی ہے حلق یہ حلق نبی ہے حلق یہ حلق نبی ہے بدن دیکھ سر ننگے ہر ایک حور جناتی ہے ابھی تو ذبح نہ کرنا ابھی تو ذبح نہ کرنا ابھی تو ذبح نہ کرنا میری ایمان ناگہن یہ آواز کے اماں صدقے میرے ماں باپ فدا میں تیرے قرباں صدقے کون کون آج ہوئے تجھ پر میری جا صدقے شیر کتنے ہوئے کتنے شیر کتنے ہوئے کتنے شیر کتنے ہوئے کتنے ناداں صدقے ختن گاہ کو ابھی جنت سے جو میں آتی تھی اور ایک ننھے سے لاشے اور ایک ننھے سے لاشے اور ایک ننھے سے لاشے کو لیے جاتی تھی قافلہ لٹ گیا قافلہ لٹ گیا میرا لشکر نہ رہا جد امجد کی نشانی علی اکبر نہ رہا رہ گیا درد کمر ہائے برادر نہ رہا اب خبر آپ نے لیا اب خبر آپ نے لیا اب خبر آپ نے لیا جب نہ رہا ایک میں ہوں سو مجھے قتل کی مشتاقی ہے بوسگاہ نبوی کرنے بوسگاہ نبوی کرنے کو اب باقی ہے وہ پکارا نظر
در پر زینب پیٹتی پھرتی ہے خیمے میں کھلے سر زینب گر سراچوں سے چلے آئے گی باہر زینب روک سکنے کا نہیں پر میرا روک سکنے کی نہیں پر میرا خنجر زینب حلق کو آپ کے بے خوف و خطر کاٹوں گا ایک خنجر سے بہن بھائی ایک خنجر سے بہن بھائی ایک خنجر سے بہن بھائی کا گر کاٹوں گا آئی زہرا کی صدا شمر تو نابینا ہے در پر زینب نہیں بالی پر مگر زہرا ہے ارے بے رحمت خطا میرے پسر کی کیا ہے آستین الٹی ہے کیوں تے آستین الٹی ہے کیوں تے آستین الٹی ہے کیوں تے کیوں کھینچا ہے کیا اسے پالا تھا میں نے تیرے خنجر کے لیے میرے بچے کو نہ کر ذبح میرے بچے کو نہ کر ذبح میرے بچے کو نہ کر میرے بچے کو نہ کر ذبح میرے بچے کو نہ کر ذبح پیمبر کے لیے جزاک اللہ صلوات بر محمد و آل محمد اور اب میں زحمت دوں گا علی رضوی کو تشریف لائیں جب گرے گھوڑے سے مقتل میں شہ کرب و بلا جب گرے گھوڑے سے مقتل میں شہ کرب و بلا خنجر ظلم لیے شمرے ستمگار بڑا دی تڑپ کر در خیمے سے یہ زینب نے صدا ابھی خنجر نہ چلا ابھی خنجر نہ چلا ظالم ابھی خنجر نہ چلا 3 دن ہو گئے پیاسا ہے نبی کا جانی ذبح کرنا ہے تو 2 گھونٹ پلا دے پانی کلد خنجر ہے میرے بھائی کا سوکھا ہے گلا
سگاہ نبوی ہے یہ گلا ہے ظالم، شہرگ دین پہ خنجر نہ چلائے ظالم، رے چومتے تھے اسی حلقوم کو محبوب خدا، ابھی خنجر نہ چلا، ابھی خنجر نہ چلا، چھوڑ کر خلد ذرا فاتح خیبر آلے، اور کچھ دیر ٹھہر جا کہ پیمبر آلے، آتی ہی ہوگی وہ آلے نے دے اماں کو ذرا، ابھی خنجر نہ چلا، ابھی خنجر نہ چلا، کیا کروں جاؤں کہاں، کس کو پکاروں بھائی، کیسے دیکھے گی تجھے توڑ تے دم ماں جائی، یا الہی مجھے شبیر سے پہلے لے اٹھا، ابھی خنجر نہ چلا، ابھی خنجر نہ چلا، کہ ہائے کس دل سے کروں تذکرہ جور و جفا، کٹ گیا سامنے زینب کے شہدی کا گلا، چیختی رہ گئی زینب سر مقتل با خدا، ابھی خنجر نہ چلا، ابھی خنجر نہ چلا، ظالم ابھی خنجر نہ چلا۔ جزاک اللہ۔ صلوات محمد والی محمد۔ حضرات میرے پاس برابر باہر سے پیغامات آ رہے ہیں کہ لوگ اس سے درخواست کریں کہ تھوڑا سا اور آگے آ جائیں تاکہ کچھ لوگ اور اکوموڈیٹ ہو سکیں۔ قبل اس کے کہ میں مولانا سے درخواست کروں، آپ سے درخواست کروں گا کہ کھڑے ہو کر صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لائیں تھوڑا تھوڑا۔ براہ کرم زحمت کیجئے، صبر و تحمل سے کام لیجئے۔ وہ لوگ بھی مادر حسین کو پرسہ دینے کے لیے تشریف لائے ہیں، صلوات پڑھتے ہوئے تشریف لائیے۔ اٹھیے پلیز، تشریف لائیے، تشریف لائیے پلیز، اٹھ کے تشریف لائیے، زحمت کیجئے، صلوات پڑھیے۔ بہت آپ کے تعاون کا شکریہ۔ جتنا بھی آگے آ سکتے ہیں آ جائیں تاکہ باہر کے لوگ اندر آ سکیں۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ میں درخواست کروں گا قبلہ مولانا قاصد عباس صاحب تشریف لائیں، جیسے فرمائیں۔ ایک اور بآواز بلند صلوات۔
انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. حضرات یہ وہ وقت ہے سال کا کہ جس وقت کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں. ابھی آپ نے اعمال عاشورہ کیے اور میں مسلسل دیکھ رہا ہوں لوگوں کو کہ ایک دوسرے کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ بھائی خیال رکھنا 104 ڈگری ہے 110 ڈگری بچوں کو اندر رہنا. خواتین تک خاص پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں. ہاں غریب کربلا بھائی دارگرہ میں کیسے بھول جائیں اس مولا کو جس نے ہر لمحہ میں یاد کیا. 6 مہینے کے بچے کا لاشا ہاتھ میں ہے. لیتکم فی یوم عاشورہ جمیعا تنظرونی. اے میرے شیعوں کاش کہ تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو تم دیکھتے کہ 6 مہینے کے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا. اجرکم اللہ بعیزان گرامی. بہرحال چاند رات سے آپ مسائل سن رہے ہیں. یہ وہ مصیبت کا لمحہ عصر عاشور 6 مہینے کے بچے کا لاشا امام کے ہاتھوں میں خیمے میں ہے. وہ ایک مرتبہ امام جانتے ہیں کہ لاشیں پامال کیے جائیں گے. عزیزان گرامی پشت خیمہ پہ حسین پہنچے. ایک ننھی سی قبر بنائی. ایک ہاتھ سے لاشے کو سنبھالا ایک ہاتھ سے قبر بنانے لگے. روایتوں میں ملتا ہے کہ قبر بنانے کے بعد حسین نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا کہ کہیں کوئی نوکیلا پتھر ارے میرا اصغر کو نہ چھپ جائے. میں کہوں گا آقا ابھی تھوڑی دیر گزرے گی نیزے سے لاشا ڈھونڈا جائے گا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا کوئی غم نہ دے. بعیزان گرامی لہد تیار کی بڑے اختصار کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. مولا جانتے ہیں میں ایک مرتبہ لہد بنائی. لہد بنانے کے بعد بعیزان گرامی ہمارے ہاں یہ فرمان رسول ہے نا کہ جب لہد بناؤ قبر بناؤ تو بنانے کے بعد اس پہ تھوڑا سا پانی ڈالو. فاطمہ کا لال اتنا غریب ہے کہ 6 مہینے کے بیٹے کا لاشا دفنایا مگر آنسوؤں سے قبر کو تر کیا. کہے میرے لال اصغر ارے کیا بابا کی نصرت کی تم نے. اجرکم اللہ. بعیزان گرامی اسی اسنا میں حسین قبر پہ بیٹھے ہیں. کسی نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ارے حسین تڑپ گئے. اس عالم غربت میں کون مجھ پہ سلام کر رہا ہے. پلٹے پلٹ کے دیکھا کہا بھائی تو کون ہے جو اس عالم غربت نے مجھ پہ سلام. میں ایک مرتبہ کہتا ہے قاصد ہوں مدینے سے آیا ہوں. ارے فاطمہ زہرا کا پیغام. بعیزان گرامی ایک مرتبہ حسین نے خط کو کھولا. خلاصہ یہ ہے کہ کہیں آنسوؤں سے لکھا ہوا تھا کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا تھا. حسین خط کو پڑھ رہے ہیں. اسی اسنا میں ایک مرتبہ قاصد نے خیموں کی جانب نظر کی. حسین نے دیکھا قاصد کیا دیکھ رہا ہے.
ہمارے ناموس کا خیمہ ہے، خبردار جو نظریں اٹھائیں۔ میں ایک مرتبہ قاصد نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا صغرا نے ایک پیغام زبانی بھی بھیجا تھا، میں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہا کیا پیغام تھا؟ کہا جو کچھ لکھنا تھا آپ کے لیے لکھا، اور یہ کہا کہ ایک 6 مہینے کا بچہ ہوگا، اسے میری طرف سے بوسے دینا۔ واہ حسینہ! میں حسین نے قبر کی طرف اشارہ کیا کہ اس قبر کے بوسے دے صغرا کی جانب سے۔ اللہ اکبر! باعزان گرامی، فاطمہ کا لال قبر سے اٹھا، وہ وقت قریب آ رہا ہے۔ اب سنیے گا، کلیجہ چھلنی ہو جاتا، یہ وہ وقت ہے امام حسین کے لیے۔ آپ اکثر مرثیے میں سنتے ہیں نا، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی۔ باعزان گرامی، روایت کہتی ہے کہ ایک ایک کے خیمے میں حسین جاتے ہیں، کبھی کسی صحابی کے خیمے میں، کبھی کسی صحابی کے خیمے میں، آواز دیتے ہیں حبیب کہاں ہو، اے زہیر کہاں ہو۔ ایک ایک خیمے میں گئے، باعزان گرامی ایک خیمے میں آئے، منہ کے بل گرے، ابا! آج رقم اللہ ایک ایک کو پکارا حسین نے۔ لیکن مقاتل کا جملہ ہے جس میں حسین نے کہا آئینہ آئینہ یا حبیب، آئینہ آئینہ یا زہیر، اے حبیب کہاں ہو، اے مسلم نے اوسجہ کہاں ہو، اے زہیر کہاں ہو۔ ارے میں آواز دے رہا ہوں، ارے مالی انادیکم لا تجبونی، ارے میں پکار رہا ہوں، جواب کیوں نہیں دیتے، انادیکم لا تسمعونی، ارے کیا ہوا آج سنتے کیوں نہیں، ارجوکم ارجوکم۔ ہاں میرے مولا کا لہجہ، میرے مولا کہتے ہیں مہربانی کرو آقا پہ، ارے بات کا جواب دو، آج سنتے کیوں نہیں۔ اجرکم اللہ۔ باعزان گرامی، روایت کو سمیٹوں، میں روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حسین خیمے میں داخل ہوئے۔ جب حسین خیمے میں داخل ہوئے، ماں کی کنیز فضہ کو بلایا، کہا اے فضہ وہ کرتا لے آؤ جسے میری ماں نے تیار کیا تھا۔ جب وہ وقت آ گیا کہ اس کرتے کو پہنا جائے، لیکن خبردار زینب اس پیرہن کو نہ دیکھے۔ ایک مرتبہ فضہ نے پیرہن اٹھایا، ابا کے دامن میں چھپایا۔ ارے بہن نے یہ منظر دیکھا، کہا اے فضہ ارے میرے بھائی کا کفن مجھ سے چھپا رہی ہو۔ میرے بھائی کا کفن مجھ سے چھپا رہی ہو۔ جب میں یہ کرتا بنا رہی تھی تو کربلا کی کہانی مجھے بھی سنا رہی تھی۔ فضہ لاؤ میرے بھائی کا کرتا میرے حوالے کرو۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ کرتا لے کے چلی، زینب بھائی کے قریب آئی، کہا اے بھیا اجازت دو کہ گلے کے بوسے لوں۔ کہا بہن کیا ہوا؟ کہا ماں جب کرتا بنا رہی تھی تو کہا تھا کہ جب حسین یہ کرتا مانگے تو میری طرف سے گلے کے بوسے دینا۔ وہ ایک مرتبہ حسین نے کہا بہن اجازت دو کہ بازوؤں کے بوسے لیں، بابا کی وصیت کہ میری جانب سے ان جگہ کے بوسے لینا جہاں ریسمان ظلم بدے گی۔ اجرکم اللہ۔ عزیزان گرامی، روایتوں میں ملتا ہے کہ حسین نے اس پیرہن کو زیب تن کیا۔ جب پیرہن کو زیب تن کیا، وہ ایک مرتبہ بیویوں نے اپنے حلقے میں حسین کو لیا، اور بیویاں کہتی ہیں آقا اجازت دیجئے کہ آخری مرتبہ پنجتن کی نشانی کی زیارت کریں۔ وہ حسین حلقے میں آئے، ایک ایک بیوی کا حسین شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اے ام رباب تمہارا شکریہ، اے ام رباب تمہاری گود اجڑ گئی، اے لیلہ تمہارا شکریہ اکبر مارے گئے، زینب آنا محمد نہ رہے، کلثوم عباس مارے گئے۔ اصحاب کی ازواج کو دیکھا، ایک ایک کا شکریہ ادا کیا۔
बाज़ीदान गिरामी, रिवायत ने एक अजीब मंजर बताया कि हुसैन एक मर्तबा अपने पैरहन को जगह जगह से चाक करने लगे, जगह जगह से कुर्ते को फाड़ने लगे। बस ज़ैनब ने यह मंजर देखा, कहा भैया क्या माजरा है, पैरहन चाक क्यों कर रहे हो? मैं हुसैन ने कहा बहन, अरे शहादत के बाद सब कुछ लूट लिया जाएगा, कम से कम मां की निशानी। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह अकबर। अल्लाह मौला मुझे हिम्मत दे ईज़ान इग्राही मसाहब अब तक पहुंचा सकूं। मैं रिवायतों में मिलता है कि हुसैन खैमे से निकलना चाहते थे, बीबियां वापस खींच लिया करती थी। ऐसा लगता था कि घर से कोई जनाजा निकल रहा हो, बीबियां कहती थी आका न जाइए, अरे क्या इस दिन के लिए कुर्बान किया था बच्चों को। अजरकुम अल्लाह। बस ईज़ान गिरामी, एक मर्तबा हुसैन खैमे के बाहर आ, मैं यहाँ से मसाइल सुनिए। हुसैन खैमे के बाहर आते हैं, फनज़र यमीनन व शिमाला, अरे एक मर्तबा दाईं देखा, एक मर्तबा बाईं देखा। जानते हैं क्यों देखा? चूंकि ईज़ान गिरामी जब भी हुसैन घर से निकला करते थे, अकबर सवारी लेके आते थे, अब्बास सवार करते थे। बस सुनिएगा, इधर ठहर के सुनिएगा। मिलता है कि कभी हुसैन को घोड़े की रकाब पे पैर रखने की जरूरत नहीं पड़ी, अब्बास अपने हाथों को पेश करते थे, आका सवारी पे सवार हो जाइए। बाज़ीदान गिरामी कभी दाएं देखा, कभी बाएं देखा। मैं एक मर्तबा फुरात का रुख किया, कहा अब्बास आज आका को सवार न करोगे। मैं एक मर्तबा बहन आगे बढ़ी, कहा भैया अभी ज़ैनब जिंदा है, अभी ज़ैनब जिंदा है। बाज़ीदान गिरामी एक अजीब मंजर मैंने सुना, एक अरबी खतीब पढ़ रहा था, मौला उसको उसके तौफीकात में इजाफा करे। अल्लाह अकबर, कलेजा फट जाता है। मैं एक मर्तबा करीब था कि हुसैन सवारी पर सवार होते, अपनी रिकाब के जानिब देखा, तरफ के अब्बास याद आए, फुरात का रुख किया, कहा अब्बास आज आका को सवार न करोगे। ज़ौजाए अब्बास लबाबा निकली, कहा आका गुलाम मर गए, कनीज़े जिंदा है। वाह हुसैना। बाज़ीदान गिरामी हुसैन घोड़े पे सवार हुए, चाहते हैं कि आगे बढ़े। अल्लाह अकबर, अब्दुल जना आगे नहीं बढ़ता, चूंकि ईज़ान गिरामी वो क़यामत का मंजर। हुसैन ने कहा है मेरे अज़्दबा वफा, ये आखिरी ज़हमत है, इसके बाद तुझे आका ज़हमत न देगा। वह एक मर्तबा ज़बान बेज़बानी से हुसैन के घोड़े ने पैरों की तरफ इशारा किया। क्या देखा कि बच्ची घोड़े के सुबह से लिपटी हुई है और कह रही है मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को रन में न ले जा। जो भी गया पलट के वापस न आया। अजरकुम अल्लाह। ईज़ान गिरामी हुसैन घोड़े से उतरे, उठाया, बच्ची को दिलासा दिया। बच्ची को हुसैन समझा रहे हैं, बच्ची सवाल कर रही है। ईज़ान गिरामी हमारे यहाँ भी जब बड़े घर से बाहर जाते हैं तो बच्चों का सबसे पहला सवाल होता है कि बाबा ये बताइए पलट के आएंगे कब? अजरकुम अल्लाह। ईज़ान गिरामी हुसैन खामोश है, कुछ नहीं कहते। बस सकीना ने फिर कहा कि बाबा अगर ठहर रुक नहीं सकते तो कम से कम सकीना को मदीना पहुंचा दो बाबा। अरे हुसैन कैसे समझाए, सकीना तुझे मदीने जाना नसीब ना। ईज़ान गिरामी मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं मीर अनीस के मिसरों का सहारा लूंगा। मैं बच्ची ने कहा नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा। अरे मैं दौड़ के मक्तल में चली आऊंगी बाबा। फरमाया निकलती नहीं सैदानिया बाहर, सीने पे सुलाएंगे तुम्हें रात को मादर। अरे वो कहती थी सोएंगे कहाँ फिर अली असगर।
وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر شاہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر ارے شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی اصغر میرے ساتھ آج وہی اصغر میرے ساتھ آج وہی سوئیں گے بی بی وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار میں آپ سے بولوں گی نا یا شیخ میں آپ سے بولوں گی نا یا شاہ ابرار اچھا نہ اگر کیجئے گا جلدانے کا اقرار اور مر جائے گی شب کو تڑپ کر یہ دل افغار کیسی ہے یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا ارے گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بھائی گرامی حسین نے بچی کو سمجھایا بس سکینہ نے کہا بابا بس اتنا بتا دیجئے کہ آج کے بعد سکینہ سوئے گی بس سکینہ نے کہا بابا چلے جائیے میں روکتی نہیں آپ کو وہ اتنا بتا دیجئے کہ چچا عباس آپ کے حصے میں بھیا علی اکبر آپ کے حصے میں قاسم اور محمد آپ کے حصے میں بھیا علی اصغر آپ کے حصے میں بابا میرے حصے میں کیا آیا وہ حسین نے کچھ نہ کہا سرزمین کربلا سے ایک مشت خاک اٹھائے سکینہ کے بالوں میں ڈالی وہ بتا دیا تیرے حصے میں تماچے تیرے حصے میں اسیری تیرے حصے میں تازیانے وَإِذَا نِگْرَامِ اجرکم اللہ فاطمہ کا لال رسول کا نواسا علی کا لقتے جگر وعدہ طفلی کو نبھانے کے لیے اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا مقتل کی جانب گھوڑے کا رخ کیا آسمان کی جانب دیکھا کہ پروردگار تیرا بندہ تیری بارگاہ میں آ رہا ہے پروردگار گواہ رہنا حسین اپنے اہل حرم کو چھوڑ کے آ رہا ہے اپنی سکینہ کو چھوڑ کے آ رہا ہے معجزان گرامی روایتوں میں ملتا ہے کہ حسین ابن علی ایک مرتبہ میدان میں آئے ایک مرتبہ ذوالفقار کو کھینچا ارے وہ جوہر جنگ کے دکھا کہ لوگوں کو لگا کہ علی یہ مرتضیٰ آ گئے وہ ایک مرتبہ حسین جنگ کرتے جاتے ہیں سمجھاتے بھی جاتے ہیں امام وقت ہے نا حجت تمام کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں ارے تم نے میرے اکبر کو مارا ارے تم نے میرے قاسم کو مارا تم نے میرے عباس کے بازو قلم کیے 6 مہینے کے بچے کے تیر مارا ارے کیا تم نے ہمیں مجبور سمجھ رکھا ہے باعزان گرامی بجلی کے طریقے سے ذوالفقار چمک رہی تھی بر روایتوں میں لکھا کہ ایک مرتبہ فرات پہ قبضہ نہیں ہوا ہے وہ ایک مرتبہ حسین نے تیزی سے گھوڑا دوڑایا فرات کی جانب گئے کہا عباس تمہیں بڑا ارمان تھا کہ آقا کی جنگ دیکھو واہ حسین عباس بڑا ارمان تھا نا کہ آقا کی جنگ دیکھو اٹھو عباس دیکھو آقا جنگ کر رہا عباس اٹھو علی اکبر اٹھو آنا محمد پیاسے تھے نا آؤ فرات آقا کے پاس ہے ہمت نہیں ہے جانے کی مرضی ہے کہ بن کا سہارا لیتے ہوئے بڑھوں گا امیر انیس کہتے ہیں کہ پہلے حبیب ابن مظاہر کے پاس آئے 53 برس کے دوست کو سب حال دل سنائے لاشے گلے سے آنا محمد کے بھی لگائے لاشے گلے سے آنا محمد کے بھی لگائے آنسو بہت سے قاسم لاشاہ برباد روئے ہر ایک کے جسد پاش پاش پر پھر آ کے گر پڑے علی اکبر کی لاش دبیر نے اپنے بن میں یہ نظم کیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ کہاں ایسا ہوتا ہے کہ بوڑھا باپ اپنے بیٹے کے قریب اس انداز سے آئے کہاں ایسا ہوتا ہے باعزانی گرامی حسین بھی جب اکبر کے قریب آئے کہا اکبر ہم نے سب کے لاشیں اٹھائے اکبر اکبر بابا کا لاشا کون اٹھائے گا اکبر بوڑھا باپ جوان بیٹے سے وصیت کرتا ہے اکبر اٹھو ہماری وصیت سنو باعزانی مرزا
امیر کہتے میں جب شہید ہوں تو قتل گاہ میں آنا تم، عدو اٹھا نہ لیں لاشا میرا اٹھانا تم، اٹھا کے لاشے کو پھر سوئے نہر جانا تم، گلے سے لاشے عباس کے لگانا تم، پھر آ کے خیمے میں لاشا میرا لٹا دینا، مگر سکینہ کو پہلے کہیں ہٹا واہ حسینہ اجرکم اللہ باعزان گرامی. پورے کربلا کے میدان میں روایت نے لکھا ہے کربلا کے میدان میں حسین تنہا گھوڑا دوڑا رہے تھے، کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی قریب آتا. فاطمہ کا لال تنہا میدان کربلا میں بجلی کی طریقے سے تلوار چمک رہی ہے. ایک مرتبہ حسین نے تلوار سے ایک دائرہ کھینچا اور کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ یقیناً یہ ساری طاقت اس کی ہے. فوج کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی، میں تلوار ہوا میں لہرا رہی تھی. حسین کہہ رہے تھے کہ تم نے میرے اکبر کو مارا، قاسم اور محمد کو مارا. عزیزان گرامی اسی اسنا میں ہاتف غیبی کی صدا گونجی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے حسین یہ وقت امتحان ہے، تلوار نیام میں رکھ لو. حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں پلٹ کے آئے. ارے تیروں کی بارش، کوئی تیر چلاتا، کوئی نیزہ مارتا، کوئی تلوار چلاتا. ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا سرزمین کربلا سے پتھر اٹھاتا. حسین واہ حسینہ واہ حسینہ اللہ اکبر. نیزہ لگا جو سینے پہ تھرا کے رہ گئے، بیٹھا جو تیر ماتھے پہ تیرا کے رہ گئے، گرنے لگے تو ہاتھوں کو لٹکا کے رہ گئے. شکر خدا زبان سے فرما کے رہ گئے. ارے اکبر نہ تھے جلو میں، نہ پاس پاس تھے بیچ میں حسین، عدو آس پاس. آج رحمکم اللہ باعزان گرامی میں اندر ہمت نہیں ہے میں مصائب کو اختصار کے ساتھ تمام کروں. بر روایتوں نے لکھا کہ حسین پہ کہیں سے تیر برس رہے تھے. میں چوتھے امام سے کسی نے یہ پوچھا تھا نا کہ مولا یہ بتائیے، ہم سنتے ہیں کہ کوئی کہتا 1900 زخم لگے، کوئی کہتا اتنے زخم لگے، مولا یہ بتائیے کتنے زخم لگے تھے. مولا سجاد نے اپنی انگوٹھی کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا بس اتنا سمجھ لے میرے بابا کے جسم پہ اتنی جگہ بھی خالی نہیں تھی. اجرکم اللہ. ہاں عزیزان گرامی روایتوں میں ملتا ہے جب ایک مرتبہ آپ نے اکثر سنا ہے نا کہ حسین گھوڑے پہ ٹگمگانے لگے. اتنے کمزور نہیں عزیزان گرامی، میرا مولا کمزور نہیں ہوا تھا. روایتوں میں ملتا ہے کہ 2 نیزہ بردار، ایک حسین کے دائیں جانب سے آیا، ایک حسین کے بائیں جانب سے. ایک جانب سے خولی آیا، ایک جانب سے سنن ابن انس آیا. ایک نے حسین کی دائیں پسلی میں نیزہ، ایک نے بائیں پسلی میں نیزہ. نیزے آپس میں الجھ گئے، ایک اپنی جانب کھینچتا، دوسرا اپنی جانب کھینچتا. حسین تڑپ کے کہتے اماں. اور عزیزان گرامی جب حرملہ سے پوچھا گیا نا تو کون کون سے تیر تو نے چلائے، ایک تیر سے شعبہ اصغر کا بتایا، ایک مشکی سے کا بتایا. اس نے کہا کہ اے مختار جب حسین گھوڑے پہ ٹگمگا رہے تھے میں نے حسین کے دل کا نشانہ لیا اور حسین کے سامنے آیا، ایک تیر چلایا جو حسین کے دل پہ لگا. حسین نے کہا میرا اکبر. یہ وہ تیر عزیزان گرامی جسے حسین نے نکالنا چاہا،
لیکن تیر نکلتا نہیں تھا. حسین نے آگے سے تیر کو دبایا, پشت سے تیر کو نکالا. اجرکم اللہ. باعزان گرامی, میں مسائل تمام کروں. حسین گھوڑے پہ ٹگمگانے لگے. بابا وقت بھی آیا کہ سرزمین کربلا پہ حسین گرے. نہ زمین پہ تھے نہ زین پہ تھے, تیروں پہ معلق حسین. یہاں بہن تلے زینبیہ سے جو منظر دیکھ رہی تھی, ایک مرتبہ تڑپ کے اٹھی کہ فضا میرا بھائی نظر نہیں آتا, فضا میرا بھائی, فضا میرا بھائی نظر نہیں آتا. سرزمین کربلا کو زلزلہ, حسین زین سے زمین پہ آگے بس 2 جملے مسائل تمام. عزیزان گرامی, لیکن کسی میں ہمت نہ تھی کہ حسین کے قریب جاتا. ابھی یہ سمجھنا مشکل ہو رہا تھا کہ دم نکل چکا یا ابھی کچھ رمق باقی ہے, کہ کیسے معلوم کرے کہ حسین میں ابھی جان ہے یا نہیں ہے. باعزان گرامی, شمر کہتا ہے میں جانتا ہوں کیسے پتہ کیا جائے. بس شمر ایک مرتبہ آواز لگاتا ہے, ارے چلو زینب کے خیمے کی جانب چلو. با حسین آواز دیتے ابھی میں زندہ ہوں, ابھی زندہ ہوں. ہائے ثانیہ زہرا کی غربت عمر سعد سے کہہ رہی ہے, عمر سعد میرا بھائی مارا جا رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے. باعزان گرامی, میں نے مسائل تمام کیے, نہ میرے اندر پڑھنے کی ہمت نہ آپ کے اندر سننے کی ہمت. لیجئے وہ قیامت کی گھڑی آ گئی, کند خنجر لے کے شمر چلا. ارے زینب یہ منظر دیکھ رہی ہے, سکینہ کو اپنی ابا کے دامن میں لیا کہ سکینہ یہ منظر نہ دیکھو. ارے خدا کسی بچی کو یہ منظر نہ دکھا. کند خنجر لے کے شمر چلا. وہ روایتوں میں ملتا ہے کہ 13 ضربوں سے فاطمہ کا لال. ارے پہلی ضرب لگی کہا نانا, ضرب لگی کہا بابا, پھر ضرب لگی کہا اماں. اس کے بعد ہر ضرب پہ حسین نے بس ایک ہی نام پکارا, ابا ابا. کاٹو نہ میرا خشک گلا ہے, کاٹو نہ میرا خشک گلا. میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا. میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا. میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا. میں حسین ہوں. کاٹو نہ میرا خشک گلا ہے, کاٹو نہ میرا خشک گلا. میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا. 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 میں حسین ہوں. کاٹو نہ میرا خشک گلا
عصر صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں کاٹو نہ میرا خشک گلا صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں بوقت عصر صدا میں حسین ہوں بوقت عصر صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں کاٹو نہ میرا خشک گلا کاٹو نہ میرا خشک گلا میں حسین ہوں میں حسین ہوں بوقت عصر صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں کاٹو نہ میرا خشک گلا ہے کاٹو نہ میرا خشک گلا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا 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 کاٹو نہ میرا خشک گلا ہے کاٹو نہ میرا خشک گلا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا 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 کاٹو نہ میرا خشک گلا ہے کاٹو نہ میرا خشک گلا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا 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 میں حسین ہوں گونجی بوقت
حسین ہوں زانو پیرا کے سر کو کہا ایک ضعیف نے زانو پہ رکھ کے سر کو کہا ایک ضعیف نے اکبر کہا ہے درد بتا اکبر کہا ہے درد بتا میں حسین ہوں گونجی محبت سے صدا میں حسین ہوں گونجی محبت سے صدا میں حسین سے صدا میں حسین ہوں گونجی محبت سے صدا میں حسین ہوں گونجی محبت سے سب جانا میں حسین ہوں زانو پیرا کے سر کو کہا ایک ضعیف نے زانو پہ رکھ کے سر کو کہا ایک ضعیف نے اکبر کہا ہے درد بتا اکبر کہا ہے درد بتا میں حسین ہوں گونجی محبت سے صدا 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 میں حسین ہوں سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی لگے سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگے آہستہ تو چھری تو چلا آہستہ تو چھری تو چلا میں حسین ہوں گونجی محبت سے صدا میں حسین ہوں گونجی محبت سے صدا میں حسین ہوں گونجی محبت سے صدا کاٹو نہ میرا خشک گلا کاٹو نہ میرا خشک گلا میں حسین ہوں گونجی محبت سے صدا میں حسین ہوں گونجی محبت سے صدا میں حسین ہوں ایسا میو کفن نہ دیا مجھ کو غم نہیں ایسا دیا کفن نہ دیا مجھ کو غم نہیں میری بہن چھوڑ دے دو میری بہن چھوڑ دو میں حسین ہوں گونجی محبت سے صدا چار ہاتھ میں حسین ہوں گونجی محبت سے صدا میں حسین ہوں گونجی محبت سے صدا میں حسین ہوں ایسا میو کفن نہ دیا مجھ کو غم نہیں ایسا دیا کفن نہ دیا مجھے کو غم نہیں دے دو میری بہن چھوڑ دو دے دو میری بہن چھوڑ دو میں حسین ہوں گونجی محبت سے صدا میں حسین ہوں گونجی محبت سے صدا میں حسین ہوں گونجی محبت سے صدا میں حسین ہوں اما کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی اما کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی میں بار بار کہتا رہا میں بار بار کہتا رہا
صدا میں حسین ہوں گونجی بہت عرض صدا کاٹو نہ میرا خشک گلا ہے کاٹو نہ میرا خشک گلا میں حسین ہوں گونجی بہت عرض صدا میں حسین ہوں گونجی بہت عرض صدا میں حسین ہوں اماں کسی نے پانی کی ایک دودھ بھی نہ دی اماں کسی نے پانی کی ایک دودھ بھی نہ دی میں بار بار کہتا رہا میں بار بار کہتا رہا میں حسین ہوں گونجی بہت عرض صدا 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 کاٹو نہ میرا خشک گلا ہے کاٹو نہ میرا خشک گلا میں حسین ہوں گونجی بہت عرض صدا 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 میں حسین ہوں زانو پہ رکھ کے سر کو کہا ایک ضعیف نے زانو پہ رکھ کے سر کو کہا ایک ضعیف نے اکبر کہا ہے درد بتا اکبر کہا ہے درد بتا میں حسین ہوں گونجی بہت عرض صدا 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 میں حسین ہوں